کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں ایک اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس موضوع پر بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے ہمارا، ایک ایسا معاشرتی موضوع ہے کہ جس پر لوگ حیرانگی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ہماری معاشی صورتحال بھی شامل ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مسائل کا بے شمار مسائل کا سامنا ہے، یعنی کہ خودکشی اور اس کے اسباب۔ آپ سوسائڈ کہہ لیں، خود سوزی کہہ لیں، خودکشی کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، اس کا کوئی بھی نام دے دیں، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے قرآن کریم میں آیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اتنے مسائل کا شکار ہو کر وہ کون سا انسان کی زندگی کا فیز ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو ضائع کر دیتا ہے، جبکہ یہ تو انسان کے پاس امانت ہے، اور اس امانت میں یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ انسان اس زندگی کو ضائع کر دے کہ جو زندگی اللہ رب کریم نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ معاشرتی اور معاشی صورتحال اپنی جگہ، لیکن یہ جو عمل ہے یا یہ اقدام جو ہے یہ ہر صورت مذموم عمل ہے اور اس کی مذمت کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے خودکشی نہیں ہے، خود سوزی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسٹریٹجیز ہیں جو اپنانی چاہیے۔ وہ کیا ہیں علماء حضرات انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، ہمارے روزانہ ماشاءاللہ پینل میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ تشریف فرمائے، روزانہ تشریف لاتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بہت عمدہ عالم دین ہیں اور بہت یقیناً مستقبل میں بھی ان سے بہت توقعات ہیں کہ انشاءاللہ علم دین کی روشنی پھیلائیں گے۔ تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، میں یہ جاننا چاہوں گا قبلہ مفتی صاحب کہ خودکشی کی ممانعت از روئے قرآن و حدیث، میں چاہتا ہوں ابتداً اگر قرآن و حدیث سے احکامات مل جائیں گے تو پھر بہت سے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کا مطلب ہوتا ہے خود کو ہلاک کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس میں ہر قسم کی ہلاکت آ جاتی ہے، جان ختم کرنا، عضو تلف کرنا، یا ایسے گیمز کھیلنا، ایسا کوئی بھی معاملہ کرنا کہ جس میں جان کا خطرہ ہو، وہ سب اس خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اسے اسی طرح پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ سرکار نے فرمایا وہ ہمیشہ 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 اس میں گرایا جاتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا جس نے اپنے آپ کو زہر پی کر ہلاک کیا تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو پیتا رہے گا۔ تو جیسے دنیا میں اس کے اندر جا کے آنتیں کٹ گئیں، معدہ پھٹ گیا، سب کچھ بلڈ نکلا، یہ اس عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوہے سے ہلاک کیا تو ایک لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں بار بار اس کو مارتا رہے گا اور اس طرح ہلاک ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے گا۔ اور ان سب کے آخر میں وہی فرمایا خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو بھی ایسا گناہ ہو کہ آخرت میں اس پر کوئی عذاب یا وعید بیان کر دی گئی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو، دوسرے کو قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن خود اپنے آپ کو مارنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ خودکشی ہمارے دنیاوی مصیبتوں، ہمارے غموں کا مداوع نہیں ہے، یہ اس کا اینڈ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ تو اب یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر لوگ خودکشی، اور پھر بعض اوقات ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ یا اخبارات کے اندر 3 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے غموں سے نجات پا لی، وہ دوسرا جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار شاید ایسا ہو جائے گا۔ جی ہاں، یا پھر وہ جو 2 عاشقان تھے وہ مر گئے تو ان کی روحیں آسمان پہ ہاتھ پکڑ کے آسمان پہ جا رہی ہیں، تو پتہ چلا جی نور الدین اور محترمہ اللہ رکھی نے بھی یہ کام کر کے خودکشی کی، اور اب سوچ رہے ہیں کہ ہم آسمان پہ جائیں گے، وہ عذاب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات کرنا کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہم شاید خودکشی کر کے نجات پا جائیں گے، نجات نہیں ہے،
بلکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، یہ ایک وضاحت ضرور درکار ہے۔ جی جی یہ جو سرکار نے فرمایا خالدن مخلدن ابدا، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کیا، تو یہ الفاظ اپنے اصل معنی پر ہوں گے کہ پھر اسے، کیونکہ خودکشی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ حلال سمجھ کر کیا جائے، جبکہ نص قطعی سے بھی اس کی ممانعت وغیرہ ثابت ہو، تو پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہوگا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اور یا پھر اگر وہ مسلمانی کی حالت میں مرا اور حرام سمجھ کے ہی خودکشی کی، تو ان الفاظ کا مفہوم ہوگا بہت زیادہ طویل، یا ایک عرصہ طویلہ تک وہ جہنم کے عذاب میں رہے گا اور بھگتتا رہے گا۔ اب یہاں پر ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہے کہ بعض اوقات ماحول بڑا تنگ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے کہ جو یہاں کی تنگی اور تکلیف برداشت نہیں کر پاتا، صحیح حدیث کے مطابق آخرت کی تکلیف اور جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو جب ہم اس بات پر غور کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ اور خودکشی، بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ خودکشی غموں کا مداوع نہیں ہے، بلکہ ان غموں کی ابتدا ہے کہ جن کی انتہا پھر انسان کے بس میں نہیں رہتی، وہ صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ، خودکشی غموں کا مداوع نہیں ہے جناب، ہرگز نہیں ہے، ہر صورت اس کی مذمت کی جائے گی۔ اور یہ کہ یہ اس طرف آپ جا رہے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس عذاب کی طرف آپ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو آپ بہت بڑا سمجھ کے اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو گنوا رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال اب ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے کہ علامہ صاحب یہ فرمائے گا خودکشی کے واقعات کیوں اور کب رونما ہوتے ہیں، اور اس کی علت اور اسباب پر بھی اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت سے ذہن اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہت سے لوگ جو زندگیوں سے مایوس ہیں وہ آپ حضرات کی گفتگو سن کر زندگی کی ان بہاروں کو اپنا سکیں کہ جو اللہ رب کریم نے ان کے لیے اور سب کے لیے رکھی ہے۔ کیا فرمائیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے، بالکل، بے شک، اور اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ ہمارے مالک و مولا نے ہمیں امانت عطا فرمائی ہے۔ نہ ہم کسی کی زندگی طلب کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جیسے آیت کریمہ پڑھی گئی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو۔ اس کی بنیادی اسباب میں سے ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے نا امیدی، بالکل، جس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے انسان کو، اور انسان جو ہے حالات سے تنگ ہو کر بالکل نا امید ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر اسلام کا اور قرآن کا یہ تصور دیکھیں آپ کہ انبیاء کرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے مقدس نہیں ہے، بالکل، وہ انسانوں کے اندر افضل ترین جماعت ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھیں کہ کتنے مشکل ترین حالات خاص طور پہ مکی زندگی کے کاٹے۔ شیب ابی طالب کے اندر معصور کر دیا گیا اور پتے کھاتے رہے صحابہ کرام، اور اس کے بعد جو ہے سارے انبیاء کرام کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے 40 سال تک، پھر بھی اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ بچوں، مایوس نہ ہونا، مایوس ہونا یہ قوم کافر کا کام ہے۔ فرمایا کہ تمہیں زیبا نہیں ہے کہ تم مایوس ہو، یہ وہ بنیاد ہے۔ اگر بندہ مایوسی کو توڑے اور اپنے آپ کو دیکھیں، خودکشی کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، جی بالکل، ہرگز نہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ اپنے آپ کو صبر کرنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ کامیابی اور کامرانی۔ کسی بھی چیز پر کنٹرول کرنا کامیابی، غصے پر کنٹرول کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہادری ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز پر کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات، جیسے آپ نے ذکر فرمایا مفتی صاحب نے کہ معاشی طور پر انسان تنگ ہوتا ہے، گھریلو جھگڑوں سے انسان تنگ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ یہ جو آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کی کوئی مثال کے طور پر کوئی چیز ہے وہ ان کو نہیں ملی ہے، کوئی رشتہ ان کا نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو کر دیتے، اور وہاں ہماری روحیں وہاں پر ملیں گی۔ ایک تو یہ تصور ہی غلط ہے بالکل، ہے جی، یہ کانسیپٹ ہی بالکل کہیں اور سے آیا ہے۔ ہاں بالکل، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا انجیکٹ کیا گیا باقاعدہ سلو پوائزن کے طور پر، پروموٹ بھی کیا گیا، پروموٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر۔ یہ جو الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں اور لکھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ہی کیا گیا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کبھی تصور یہ نہ کرے رئیس بھائی کہ یہ چیز مجھے ملے گی، یہ میرے لیے بہتر ہے، خاص طور پہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو, چاہتے ہو یہ چیز مجھے مل جائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معال کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہی نہیں ہے. اور کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو کہ یہاں میری شادی ہوئی تو یار مزہ نہیں آئے گا زندگی کا, چل نہیں کر سکوں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمہارے لیے خیر رکھی ہو, برکت رکھی ہو, رحمت رکھی ہو, سکون رکھا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے. تو یہ جو ہمارے بچے فوکس کر لیتے ہیں نا کہ یہ نہیں ملی تو ختم, میری زندگی ختم, یہ نہ کریں. یہ آپ کی زندگیوں کو تباہ و برباد. اور سب سے بڑی بات یہ ہے رئیس پہ, آپ یہ دیکھیں ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا ہے, پال پوس کے یہاں پہنچے ہیں. آج جب ان کی امیدیں اور ان کا آسرا آپ بننے لگیں اور آپ نے ٹھک کر کے جو ہے نا نہر میں چھلانگ لگا دی, آپ نے کوئی زہر کھا لیا, لٹک گئے, اس کے بعد وہ سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ بالکل ایسے. تو آپ نے اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کیا, جو عذابات مفتی صاحب نے ذکر کیے, اپنے ماں باپ, اپنے خاندان, سب کو تباہ و برباد کیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ توقعات ہوتی ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. یہ کبھی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفلکم ولا تنظروا الی من هو اعلاکم. فرمایا دنیاوی معاملات میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو, یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. بھائی دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ہے. بالکل. افریقن ممالک کے اندر دیکھیں, یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ خوراک کی اتنی کمی ہے, ان کی زندگی, ان کے بدن سارے ڈھانچے بن گئے. رب کا شکر ہے, ہم کھا تو رہے ہیں, ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن انسان وہ توقعات لگا کے بیٹھتا ہے, وہ اس کے جو گیمز ہیں, اس کے جو گولز ہیں, وہ نہیں اگر ملتے ہیں, اور اس کی جو ہے جو بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, آخر میں وہ اپنا ہی دم نکال لیتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ملی تو میں زندگی کو کیا کروں. تو یہ بنیادی طور پر, عمومی طور پر اسباب ہیں. اور آپ حیران و پریشان ہوں گے جب میں نے سرچ کیا کہ خودکشیاں دنیا میں کہاں ہوتی ہیں, تو دنیا کے ساری ویب سائٹ کے اندر دیکھیں سب سے زیادہ سویڈن کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد ابھی ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی کہ کینیڈا کے اندر نوجوان بچیاں اور بچے بہت کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں تو معاشی پرابلم نہیں ہے, ان کے ہاں تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے, لیکن معاشی پرابلم کے علاوہ بھی اور نوجوانوں کی چیزیں ہیں. وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈپریشن کا, اور اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں سننے کی ضرورت ہوتی ہے. دوستوں کو, ماں باپ کو, سب کو چاہیے ان کو سنیں اور ان کی ہیلپ کریں. جب آپ کسی کی سنتے ہیں تو اس کا غصہ, اس کا غم ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. آج ہم نے شیئرنگ بند کر دی ہے, نہ ماں باپ سننے کے لیے تیار ہیں, نہ دوست سننے کے لیے تیار ہیں. گھما پھیلا کے ہم نے موبائل اٹھایا اور پب جی کھیلنا شروع کر دیا. تو وہ پب جی آپ کو کسی بند گلی کے اندر لے جائے گا اور لے جا کے وہ آپ کو بھی تباہ و برباد کرے گا. تو یہ وہ اسباب ہیں اور اس کا تدارک اس طرح ہو سکتا ہے. بہت عمدہ انداز میں آپ نے بیان فرمایا. ناظرین محترم, یہ جو زندگی ہے بڑی قیمتی ہے, بہت. جو وینٹیلیٹر پر ہو نا, جس کو آکسیجن مل رہی ہو, سانس, وہ سانس کے جو اس کو میڈیکل کے سہولیات کے تحت پرووائڈ کی جا رہی ہے, ہزاروں لاکھوں روپے دے کر پیرنٹس جو ہے جو اس کے ساتھ ہے تیماردار, وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اور اس کو کوشش کر لیں. اس سے پوچھے زندگی کی کیا قیمت ہے اور زندگی کتنی قیمتی ہے, نادر و نایاب ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. علم و علماء میں آج خودکشی اور اس کے اسباب پر بات ہو رہی ہے. ابتداً جتنے ہمارے دونوں علماء حضرات نے بہت اچھے انداز میں اور بڑے آسان الفاظ میں آپ کو اور سب کو یہ بات سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی کہ قرآن کریم سے بھی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے بھی یہ بالکل مذموم اقدام ہے, جسے لوگ بہت آسان سمجھ کر آج کل اختیار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید ان مسائل سے چھٹکارا پا لیں گے. بنیادی طور پر اس کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ فرسٹریشن ہے, مایوسی ہے, اور ہماری جو مینٹلی سٹریس ہے اس کے سبب, جیسے کہ سویڈن کا حوالہ دیا اور دیگر ممالک میں بھی یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. تو پیسے کی کمی میٹر نہیں کرتی, یہاں پر ڈپریشن بھی بہت بڑی ایک چیز ہے, اور لوگ ظاہر ہے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے اقدام کرتے ہیں. اچھا, مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے, گناہ قرار دیا گیا ہے, تو قرآن کریم کی جو احکامات ہیں اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. رضوی, سب سے پہلے جو جملہ ہے نا مایوسی کفر ہے, تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ براہ راست مایوسی کفر نہیں ہے, اٹ سیلف کفر نہیں ہے. صحیح ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا, اس آیت مبارکہ میں ضرور ہے
کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں کافروں کا طریقہ ہے، لیکن خود اٹ سیلف مایوسی کفر نہیں ہے، البتہ وہ اس کیفیت میں لے جاتی ہے جہاں بندہ کچھ نہ کچھ کفریات کہہ دیتا ہے. صحیح. تو یہ کافروں کا طریقہ ضرور قرار دیا گیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مگر وہ جو گمراہ ہیں. بلا واسطہ. تو رب کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو گناہ وغیرہ کی وجہ سے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جزا ملنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو سادہ خوف تو وہیں کا ہونا چاہیے. تو اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر میری جو حق تلفی ہے، یعنی جو حقوق اللہ میں تم نے کوتاہی کی ہے، جو نافرمانی کی، اس پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو انشاءاللہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مایوسی گناہ کبیرہ ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ تو مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے 3 چیزوں کو گناہ کبیرہ شمار فرمایا، جس میں ایک تو شرک ہے، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ مایوسی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یعنی اپنے بارے میں اللہ سے پناہ نہ مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو اس چیز سے بے خوف ہو جانا یہ بھی سرکار نے فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. اگر اس کیفیت کے اندر کوئی معاذ اللہ کفریہ کلمات بک دیتا ہے تو وہ کلمہ کفر کی وجہ سے کفر ہو سکتا ہے، جس طرح عموماً سننے میں آتا ہے. کافروں کا طریقہ اس لیے قرار دیا کہ کافر جس خدا کو مانتے ہیں، جن خداؤں کو مانتے ہیں، وہ بے بس ہوتے ہیں. فرمایا نہ ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں، نہ ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں. تم آہوزاری کرتے وہ سن ہی نہیں سکتے، تم پکارتے ہو مگر تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے. مگر مومن وہ تو اس رب کو پکارتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو گے، مجھ سے دعا کرو گے، میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا. یہ میں تمہارے فرمایا گیا کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہ میں قریب ہوں. تو رب کی رحمت سے مایوس وہ ہو جو رب پر ایمان نہ رکھے، اس لیے فرمایا کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے. تو مومن تو رب پر ایمان رکھتا ہے، کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اسے پتہ ہے میں جس رب کو پکار رہا ہوں وہ ضرور سنتا ہے. دوسرا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، میری تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے، اس سے میری تکلیف کی علم بھی ہے، خبر بھی ہے. تو بندہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے کہ جب مایوس ہو جاتا ہے رب کی رحمت سے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں کو تو نواز رہا ہے مگر میری طرف جو نہ کوئی توجہ نہیں ہے، معاذ اللہ. اس کی تکلیف دور ہو گئی مگر میں اتنے سالوں سے اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں. وہ اتنی نافرمانی کرتا ہے مگر اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، میں جناب میں عبادت بھی کر رہا ہوں مگر پھر بھی میں تکلیف کے اندر ہوں. اس طرح کی وہ کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جب اس طرح کے کفریہ کلمات بکتا ہے تو پھر وہ مایوسی کفر کی طرف چلی جاتی ہے. تو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے. جب ہم انبیاء کے واقعہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا اس کو یاد کر لیں، اور یہ سرکار کی حدیث یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ہو سکتے ہیں جو تکلیف ہے یہ آخرت کے عذاب سے خلاصی کا ذریعہ بنے اور اخروی درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے. یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ مایوسی ختم ہوگی. دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، زندگی سے آپ کو پیار ہو جائے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ زندگی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ سے منسلک افراد کے لیے بھی. اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کی اگر ایک اولاد ہے اور وہ اتنی بگڑ گئی ہے، اتنی بگڑی ہوئی صورتحال ہے کہ ماں باپ کے سامنے جوان بیٹے نے خودکشی کر لی، کیا رہ گیا ہوگا والدین کا اس دنیا میں اس کے بعد، سمجھ نہیں آتا. یہ سب چیزیں سوچنے کی. اچھا اب ایک چیز جو مرکزی سوال ہے اس ٹاپک کا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اب اسے بھی فرمائے گا کہ جو خودکشی کرتا ہے کیا وہ اکیلا گناہ گار ہے یا وہ لوگ جو اس سے منسلک ہیں اور وہ معاشرہ جو منسلک ہے جو اس کے لیے زندگی کے راستے مسدود کر رہا ہے اور مایوسی کی اس دلدل سے اسے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں چاہتا ہوں اس پر یہ بہت اہم سوال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی اس کا کام تھا وہ کر گیا، ہم پر کیا بات آ گئی. تو یہ فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے کون کون ذمہ دار ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اور اسی کا حصہ ہے لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. تو اصل میں قصد و ارادہ دیکھا جاتا ہے. جو لوگ اس طریقے سے بعض اوقات مس بیہیو کرتے ہیں، ساس نے نندوں نے زندگی تنگ کر دی، شوہر نے تنگ کر دی، بیوی نے خودکشی کر لی،
یا بیوی خطرناک قسم کی مل گئی، اس نے شوہر کی زندگی تنگ کی، اس نے ہلاک کر لیا، تنگ دستی کا بھی سبب بن جاتی ہے، دیگر امور ہیں، یا افسر نے فائر کر دیا، اس بیچارے کے پاس ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا، بلنگ وغیرہ یہ سب چیزیں جمع تھیں تو وہ بلز وغیرہ، تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو کوئی بھی جو یہ اس کی عرصہ حیات بظاہر تنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی کا قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ خودکشی کر لے۔ بالکل ایگزیکٹ۔ جب یہ نہیں ہے تو خودکشی کے عمل میں یہ برابر کے حصے دار تو نہیں کہلائیں گے کہ خودکشی کا وبال اس پر بھی ہو اور پورا گناہ کبیرہ ان کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے اس کے ساتھ مس بیہیو کیا یا عرصہ حیات تنگ کیا، نعمتوں کے سلسلے منقطع کر دیے، حتیٰ کہ یہ وہاں تک پہنچ گیا، یہ ایک آدمی دیکھ رہا تھا، وہ مدد پر قادر تھا، وہ تنگ دست ہے، روزانہ رو رہا ہے، بچے کھا پی نہیں رہے، گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن محلے والوں نے رحم نہیں کیا۔ وہ جیسے جیسے جس کی زیادتی جتنی زیادہ ہوگی وہ اس کے حساب سے وبال میں مبتلا ہوگا، وہ آخرت میں جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے بارے میں بہت حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اپنے پڑوس میں اگر کسی شخص کو ایسا دیکھا جائے اور پھر اس کی مدد نہ کی جائے یا اس کو مایوس کر دیا جائے یا سوچے کہ اچھا ہے ذرا اس کے ساتھ ایسا ہو، جیسے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو جس نے نامناسب سلوک کیا ہے اسے میدان محشر میں کھڑا کر کے اس سے کویسچن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعت سے، آنکھوں سے، کانوں سے اور دل سے بروز قیامت کویسچن کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کے جو ارادے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیوں آپ نے مدد نہیں کی، کس بغض کی وجہ سے، کن معاملے کی وجہ سے، تو یہ معاملہ ضرور ہوگا۔ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات قصور دوسروں کا نہیں ہوتا، اپنی قوت برداشت کی انتہائی کمی کا ہوتا ہے۔ معمولی سی بات کے اوپر خودکشی کر لی، بالکل ایسے ہی، یعنی آپ پڑھیں گے ماں باپ نے ڈانٹا، بچے نے جا کے خودکشی کر لی، حالانکہ ڈانٹنا تو نارمل ہے، تو اس میں ماں باپ پہ کون سا وبال؟ شوہر نے اگر بیوی کو کسی غلط کام سے روکا اور اس نے خودکشی کر لی تو یہ اس کا ہے معاملہ۔ ایک بچہ تھا، وہ تہجد گزار تھا، ہو سکتا ہے کوئی اس کے بارے میں شاید یاد کر کے کوئی قریبی ہو اداس ہو جائے تو مجھے ذرا معاف کر دیجیے گا، میں صرف عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ان تہجد گزار بچہ، نمازی، لیکن میں نے سنا کہ وہ میٹرک میں فیل ہو گیا، فیل ہوا تو وہ غائب ہو گیا۔ کافی دنوں بعد وہ قریبی جنگل تھا، اس میں جا کر دیکھا تو اس نے پھندا لگا کے خودکشی کی ہوئی تھی اور اس کی لاش پھول چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اب بتائیں اس میں کس نے اس کو مجبور کیا وہاں تک جانے کے لیے؟ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نارمل بیہیویئر اختیار کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والا انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے، وہ اس کا زیادہ اثر قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس میں یقینی سی بات ہے کہ ان لوگوں کے اوپر تو وبال نہیں ہوگا۔ لیکن ہم سب کو یہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ اگر محلے میں کوئی تنگ دست ہے اس کے بارے میں ذرا معلوم کرتے رہیں، اور جس سے حضرت نے فرمایا کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھ کر ذرا دیکھیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ آج کل بچے گیم میں ہارنے پر خودکشی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو شیئرنگ میں گیم ہوتے ہیں برانگیختہ ہو جاتے ہیں جناب، مار پیٹ پر آ جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، وہ بالکل لاسٹ اسٹیج پر ہوتے ہیں، ابھی ان کو نکل کے بس فائنل جیتنا ہوتا ہے اور وہ ہار جاتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں جا کر۔ اس کا مطلب اپنے بچوں کی ذرا دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کن ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں، تاکہ ان بچوں کے اندر پھر بھی ہمارے ہاں شریعت اس کو نافذ رکھی جائے، تاکہ قوت برداشت کا مادہ پیدا ہو، خودکشی کی مذمتیں ان کے سامنے بیان ہوں، آخرت کے بارے میں، عذابات قبر، عذاب جہنم، میدان محشر کی ذلت و رسوائی کے بارے میں کلام ہو، تو پھر اس کی روک تھام بھی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصے بس کلام یہ ہوا، ہم میں سے ہر شخص ابھی اپنی موجودہ رویوں پر نگاہ رکھے، کہیں آپ کسی کو آہستہ آہستہ خودکشی کی طرف دھکیل تو نہیں رہے، یہ جیسے حضرت نے فرمایا ایسی مایوسی کی طرف تو نہیں دھکیل رہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے بالکل اپنی امید منقطع کر لے اور یہ کفریہ عقیدہ اس کا بن جائے کہ اللہ مجھے بھول چکا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ناانصاف ہے، وہ ظالموں کو نہیں پکڑتا، مظلوموں کو کچلتا رہتا ہے۔ اگر یہ اس کے خیال راسخ ہو گیا اور ایک اعتقاد قوی ہو گیا تو فوراً اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے رویوں پہ توجہ کریں۔ آخری بس گزارش میں ٹیچر سے بھی خاص طور پہ کرتا ہوں، بعض اوقات ٹیچرز ایک اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ بنا کر اتنا اس کو ذلیل کر دیتے ہیں پوری کلاس کے سامنے کہ بچے جو ہیں وہ خودکشی نہیں کرتے تو پھر وہ زندہ حالت میں بھی بظاہر نہیں رہتے، کیونکہ بعد میں اسٹوڈنٹ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر وہ اس کے نام رکھ دینا ٹیچر کی طرف سے، یہ تو بالکل کدو کی طرح ہے بھائی، یہ تو بالکل ہی بھالو کی طرح ہے، وہ نام الٹے سیدھے رکھ دی، اب وہ بھالو کدو مشہور ہو گیا، اس نے جا کے خودکشی کر لی۔ یہ جو رویے ہیں ان پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اتنا ڈسہارٹ کسی کو نہ کر دیں کہ اس کو صرف ایک ہی حل نظر آئے اور وہ ہے اپنی جان کا لے لینا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو خودکشی ہے یہ حل نہیں ہے، ہرگز حل نہیں ہے اور کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
خودکشی جو ہے، خود سوزی جو ہے، اس کی ممانعت ہے اور اس کی حقیقتاً مذمت کی جا رہی ہے. اور جو دو چیزیں میں نے پوچھی مفتی صاحب سے قبلہ سے، انہوں نے دونوں بہت اچھے انداز میں بیان فرما دی کہ بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے زندگی کے راستے مسدود ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سٹریس ہے تو آپ خودکشی کر بیٹھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اپنا ڈپریشن ہوتا ہے جو اس کو اس عمل کی طرف لے جاتا ہے، یہ بھی اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس پر کسی اور پر وبال نہیں ہے. بہر صورت اس پر مزید کلام کریں گے، بہت سینسٹیو اور ہمارے معاشرے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بات ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ARY QTV پر بہت اچھے موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. حمد رب جلیل پیش کریں گے ہمارے ثنا خان، ثقلین رشید اور ہمارے تصدق رسول علی شبیر اور علی حیدر چوہان. اللہ 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 کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا، کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا، کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا، ڈار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا، ڈار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا، سب بنا کے کھلونے، سب بنا کے کھلونے، رہا تو ہی تو. اللہ 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 تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 معراج میں عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ جب نہ معبود تو بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود تو بندے میں پردہ رہا جب ملائک نے جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا